کل میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں اولیاء کرام کی فضیلت کو واضح کیا اور خوف اور حزن کا معنی آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے وہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بالخصوص سیدنا سرکار بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تقدیر کے تعلق سے آج بیان ہوگا کہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کرام میں ایک انفرادی حیثیت اور مقام رکھتے ہیں۔ تقدیر مبہم اور تقدیر غیر مبہم اور تقدیر تشبیہ من مبرہم، یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ اگر کسی انسان کی تقدیر غیر مبرہم میں شقاوت یعنی شقی القلب لکھا ہو، یا کوئی ایسے حادثات اس کی تقدیر میں لکھا ہو اور وہ تقدیر غیر مبرہم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور بندے حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان بخشی ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانی جائے اور ان کا واسطہ دیا جائے تو تقدیر غیر مبرہم وہ ٹل جاتی ہے۔ حضرت حماد عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید حضرت حماد عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیے، حضور میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، اور اس تجارت میں میرا بہت فائدہ ہے، آپ مجھے دعا دے دیجئے، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میں صحیح سلامت جاؤں اور منافع کے ساتھ پھر میں اپنی کنٹری، اپنا دیش، اپنی جگہ، اپنا شہر واپس آ جاؤں۔ حضرت حماد عباس جلیل القدر اللہ کے ولی، انہوں نے مکاشفہ کیا، آنکھیں بند کیا اور کرنے کے بعد کہا، میرے پیارے آپ ملک شام مت جانا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک شام اگر آپ جاتے ہو تو آپ کا مال بھی لوٹا جائے گا اور آپ کا قتل بھی ہو جائے گا۔ اب یہ صاحب بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ فائدہ بہت تھا، اب کیا کرے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ بغداد شریف چلے جاؤ، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی کرامات بہت مشہور ہے، آپ ان سے مشورہ لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ حضور میں سفر تجارت میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پیر صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ وہاں جائیں گے تو آپ کا قتل ہو جائے گا، آپ کا مال لوٹ لیا جائے گا۔ بالآخر یہ صاحب گئے وہاں میرے غوث پاک کی بارگاہ میں، حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت سیدنا غوث پاک آنکھیں بند کی اور فرمایا، آپ جاؤ، نہ آپ کو کوئی ڈاکو مارے گا، نہ آپ کا مال چھینے گا، بلکہ آپ صحیح اور سلامت اپنے شہر بھی آ جاؤ گے اور منافع کے ساتھ آؤ گے۔ جب یہ چلے گئے اور جانے کے بعد اچھا خاصا فائدہ ہوا، منافع ہوا، راستے میں انہیں استنجا کی ضرورت پڑی
گئے استنجا کرنے، اشرفی کی جو تھیلی تھی وہ استنجا خانے کے طاق میں رکھ دیے اور پھر وہ استنجا کر کے بھول گئے۔ اشرفی کی تھیلی کو رکھے تھے، وہ بھول گئے، واپس اپنے مسافر خانہ میں آتے ہیں جہاں ان کا قیام رہتا ہے، وہاں آتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاکو اس پر حملہ کر دیا ہے اور بہت مارا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا ہے، اس کی جان ختم کر دیا، اس کے سارے مال لوٹ لیے۔ جیسے یہ شخص خواب سے بیدار ہوتے ہیں، وہ شخص کہتے ہیں کہ میں جیسے خواب سے بیدار ہوا تو میں اپنے بدن میں مال کا جو درد ہوتا ہے، چوٹ ہوتی ہے، وہ محسوس کر رہا تھا، اور جب میں اپنا مال تلاشنے لگا کہ میرا مال کہاں ہے، میری اشرفی کی تھیلی کہاں ہے، وہ بھی سامنے نہیں تھا۔ پھر بعد میں وہ کہتا مجھے یاد آیا میں تو اپنی اشرفی کی تھیلی استنجا خانے کے طاق میں رکھ دیا تھا۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو اشرفی کی تھیلی صحیح اور سلامت موجود تھی۔ یہ صاحب وہاں سے واپس آئے اور پھر گھر گئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، ملے، ملاقات کیے۔ حضرت حماد دباس کو جب معلوم ہوا تو حضرت حماد دباس بھی حیرت میں پڑ گئے ہیں کہ کیسے ایسا ہو گیا، کیونکہ حضرت حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ولی کا نام ہے جو دنیا میں رہ کر اپنی آنکھیں بند کر کے لوح محفوظ میں مخلوق کی تقدیر پڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایسے ولی تھے، حیرت میں پڑ گئے۔ پتہ چلا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ شخص ملک شام گئے تھے۔ اب آئے، پوچھا لوگوں نے حضور یہ کیسے ہوا؟ کہا جو اس میرے غوث پاک فرماتے جو اس کی تقدیر میں ہونا تھا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگ کر اس کو خواب میں تبدیل کر دیا۔ یعنی جو حقیقت میں ہونا تھا، ڈاکو اس کے مال کو چھینتے، ڈاکو اس کے قتل و غارت کرتے، وہ میں نے خواب میں کر دیا اپنے رب سے دعا مانگ کر۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ کسی انسان کی تقدیر اگر غیر مبرم ہے تو اس کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ میں سنا دوں مختصر میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اور ہمارے گھر کے سارے لوگ اسی غوث پاک کے مرید ہیں، بالواسطہ تاج الشریعہ کے، بالواسطہ تاج الشریعہ کے اسی غوث پاک کے مرید ہیں۔ اس لیے ہمارے گھر کے سارے ممبر اپنے آپ کو قادری منسوب کرتے ہیں اور قادری لکھتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضور تاج الشریعہ کے مرید اور تاج الشریعہ کی توسط سے غوث اعظم کے مرید ہیں۔ دوسرا واقعہ تقدیر غیر مبرم کو بدلنے کی اور ٹال دینے کی صورت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے دو صاحبزادے تھے، اور ان کے صاحبزادے کو شہزادے کو پڑھانے کے لیے حضرت طاہر بندگی ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر عالم ہیں، یہ آیا کرتے تھے ٹیوشن کے طور پر پڑھانے کے لیے۔ حضرت مجدد الفسانی جلیل القدر ولی مجدد، ایک دن حضرت مجدد الفسانی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا، جو حضرت تمہیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں نا، ان کی تقدیر میں شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدنصیبی لکھی ہوئی ہے۔ اب جب ان کے استاد حضرت طاہر بندگی آئے تو شاگرد کو اپنی استاد سے محبت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بڑے مایوس تھے۔ حضرت طاہر بندگی فرماتے ہیں کیا بات ہے میرے پیارے، آج آپ لوگوں کا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ آپ مایوس کیوں ہیں؟ چہرہ میں افسردگی کیوں ہے؟ تو حضرت مجدد الفسانی کے شہزادے عرض کرتے حضور، آج میرے والد صاحب نے آپ کی تقدیر کا مطالعہ کیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آخر وقت میں آپ شقیو القلب ہو کے انتقال کریں گے۔ اب حضرت طاہر بندگی بھی رونے لگے۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے والد سے دعا کیجئے کہ جس خدا نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ دنیا میں رہ کر لوح محفوظ کو دیکھے
اور دیکھ کر مخلوق کی تقدیر دیکھ سکتے ہیں تو اسی خدا سے آپ دعا بھی فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میری شقاوت کو اور میری شقی القلب کو وہ بدل دے۔ جب یہ بات حضرت مجدد الفسانی کے شہزادے اپنے والد سے کہے تو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں بیٹا یہ تقدیر کا معاملہ ہے اور تقدیر بدلتی نہیں ہے، تقدیر اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ ہوتا ہے، یہ بدلتی نہیں ہے۔ بہت رونے لگے حضرت طاہر بندگی۔ پھر غوث اعظم کا ایک واقعہ حضرت مجدد الفسانی کو یاد آیا کہ میرے غوث پاک، میرے پیر و مرشد بڑے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی، کسی میرے مرید کی، کسی مخلوق کی تقدیر غیر مبرم غلط ہے تو میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا واسطہ سے، میرے صدقے سے، میرے توسط سے، میرے توسل سے اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس تقدیر غیر مبرم کو بدل دے گا۔ حضرت مجدد الفسانی فوراً اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے مالک مولا، تجھے واسطہ شیخ عبد القادر کا، تجھے واسطہ غوث اعظم کا، تجھے واسطہ سید الطرفین کا، تجھے واسطہ تیرے محبوب کے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو طاہر بندگی کی شقاوت کو، شقی القلب کو بدل کر مولا پروردگار عالم اچھی تقدیر، خوش نصیبی تقدیر میں، نیک بختی میں، صالح میں جو ہے تبدیل فرما دے۔ حضرت مجدد الفسانی یہ دعا گل گلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں، غوث اعظم کا واسطہ دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی پھر لوح محفوظ کو مطالعہ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت طاہر بندگی کی تقدیر میں جو ہے کم نصیبی لکھی ہوئی تھی، جو شقاوت لکھی ہوئی تھی، جو شقی القلب لکھا ہوا تھا، جو گناہگار لکھا ہوا تھا، وہ سب کے سب اچھائی میں بدل گئی ہے، سب کے سب نیکوکاری میں بدل گئی ہے، سارے کے سارے اعمال صالح میں بدل گئی ہے، نیک بختی میں بدل گئی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ شان ہے میرے غوث اعظم کی۔ اس لیے میں تمام قادریوں سے اور تمام سنیوں سے التماس کروں گا کہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، خوب غوث اعظم کے فیضان لوٹا کرے، غوث اعظم کا فیض لیا کرے، ان کی 11ویں بنایا کرے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ صرف اس مہینے میں ہی غوث پاک کی شان میں فاتحہ کرے، کبھی بھی غوث پاک کی شان میں فاتحہ کر سکتے ہیں۔ یہ شان ہے غوث پاک کا، یہ شان ہے غوث پاک کی، یہ غوث پاک کا جو ہے درجہ ہے، یہ ان کی اہمیت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، واقعات غوث پاک کے بہت زیادہ ہیں۔ وقت کب ہے؟ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی ایسا موقع آئے گا تو پھر ہم آگے، اور ابھی پورے مہینہ غوث اعظم کا چلتا رہے گا اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات جو ہے آپ حضرات کو سناتے رہیں گے اور پھر آپ حضرات جو ہے اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت کے دن ہمیں غوث پاک کے جھنڈے میں اٹھا، ہمیں غوث اعظم کا مریدوں کی جماعت میں شامل فرمانا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔